اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان حب المال و طول العمر رواہ البخاری۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں کہ انسان ایک چیز کو اصل سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ بڑی خوشنما کر کے پیش کی جاتی ہے، اور جب اس کی حقیقت کھلتی ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتی۔ جو اس نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا اس کے بارے میں، اور اس کے ذہن میں جو چیز چل رہی تھی، اس چیز کے بارے میں جو اس کے خیالات تھے، اس کے مطابق وہ چیز نہیں نکلی، اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ چھوٹے بچے غبارہ لیتے ہیں ہوا سے بھرا ہوا، اس کی جسامت بڑی ہوتی ہے، سائز میں وہ بڑا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، وہ گھر لے کر آتا ہے اور بڑے خوشی سے کھیل رہا ہوتا ہے، وہ سائز میں اسے بڑا لگ رہا ہے، اور اس کے مطابق یہ بڑا ٹائم میرے پاس رہے گا اور میرے لیے یہ کھیل کا سامان پیدا کرے گا۔ وہ ایک چند لمحے کی بات ہوتی ہے کہ اسے کانٹا چبھتا ہے اور اس میں سے ساری ہوا خارج ہوتی ہے، اس کا سائز اور جو اس بچے کے ذہن میں اس کے بارے میں سارا سنری، وہ سارا کچھ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ جو آپ کے سامنے وہ چیز پیش کی گئی ہے وہ حقیقت وہ نہیں تھی، اب وہ ختم ہو گیا۔ اس نے جو 10 روپے 20 روپے اس پر لگائے تھے، اس کے سائز کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اسے خوشنما بنا کر پیش کیا گیا تھا، ابھی وہ پھٹ گیا تو ابھی وہی بچہ اس کو پھینک دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نے اس پر پیسے خرچ کیے ہیں اور میں ابھی تو صبح لے کر آیا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں اس کے ساتھ کھیلا ہوں، ابھی یہ ختم ہو گیا، ہوا اس میں سے خارج ہو گئی، تو چلو ٹھیک ہے میں اندر رکھ لیتا ہوں، میں نے پیسے جو لگائے ہیں۔ وہی بچہ اس کو پھینک دیتا ہے، ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے، کوڑا کرکٹ پر پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک دھوکہ تھا، ابھی اس کی ویلیو ختم ہو چکی ہے، ابھی وہ 10 روپے کیا اس کو 1 روپے میں بھی خریدنے کے لیے کوئی دوسرا بچہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی کو کہے گا نا کہ یہ اپنے دوست سے کہ یہ چلو آپ میں 10 میں خریدا تھا تو آپ 2 روپے میں اسے خرید لو مجھ سے، وہ نہیں خریدے گا، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ جو خوبصورتی وہ پہلے پیش کر رہا تھا اور اس کے سامنے موجود تھی ابھی وہ نہیں ہے۔ کپڑے کی دکان پر آپ جاتے ہیں، انہوں نے پلاسٹک کے وہ بت نما جنہیں ڈمیز کہتے ہیں، مجسمے، مورتیاں وہ بنا کر رکھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈمی ہے، وہ ایک مجسمہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ انسان کی یا کسی چیز کی ایک جو مورتی یا مجسمہ بنایا گیا ہے، ڈمی بنائی گئی ہے، وہ دکان کے سامنے ایک رکھی گئی ہے، وہ اپنی سجاوٹ کے لیے رکھے گئے ہیں یا کپڑے لٹکانے کے لیے رکھے ہیں، یہ کسی اور مقصد کے لیے۔ کوئی بندہ اس کو حقیقت نہیں سمجھے گا، وہ ایک دھوکہ ہے آپ کے سامنے کہ ٹھیک ہے اس کے خد و خال، اس کے نقوش اور اس کا حلیہ سارا انسان کی طرح بنا ہوا ہے،
لیکن کوئی بھی اس کو ویلیو نہیں دیتا، اصل انسان اس کو نہیں سمجھتا، وہ ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ زندگی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ بس وہ سمپل وہ بیلون اور غبارہ ہے جو وقتی طور پر آپ کو ایک خوش نما لگ رہی ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم نے جینا ہے اور یہ زندگی چلتی رہے گی، اور دنیا کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں شاید ہم بڑی بہاریں دیکھتے رہیں گے۔ یہ بس اس غبارے کے ایک لمحے کی طرح ہے کہ کانٹا چبھا اور ہوا خارج ہو گئی، وہ ختم ہو گیا۔ سیم سچویشن اسی کی ہے کہ ایک لمحے کی بات ہونی ہے، اور اس کے بعد اس پروفیسر کو، اس ڈاکٹر کو، اس بریگیڈیئر کو اور اس پرائم منسٹر کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ میت ہے۔ ابھی خود اس کو غسل دو اور اس کو کپڑے پہناؤ، کفن، اور خود جا کر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بھلا انسان، چاقو چوبند اور ہوشیار اور چالاک اور قوی الجسم، بڑے اعضاء کا مالک، بڑے عہدوں کا مالک، یہ ساری چیزیں، ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ اپنے کپڑے خود نہیں اتار سکتا، ابھی اپنے آپ کو وہ خود غسل نہیں دے سکتا، وہ کفن خود نہیں پہن سکتا، وہ خود اپنے لیے سارے معاملات دوسرے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اب بالکل ایسے سمجھے کہ اس غبارے کی طرح جو ایک خوش نما لا کر ابھی دھوکہ ہے، ابھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے یقیناً بڑے وسیع مفہوم اپنے اندر یہ رکھتی ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر بیان کی ہے، سورۃ الکہف کے اندر، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال بیان کرو، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ یہ زندگی جو تمہاری دنیا کی ہے نا، یہ اس پانی کی مثل ہے جو آسمان سے اتارتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، جڑیاں بوٹیاں وہ پانی اگاتا ہے اور بڑی خوشنما یہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور بڑا ایک ماحول بن جاتا ہے، اچھے سین اور مناظر ہوتے ہیں۔ گندم اس سے اگتی ہے، سرسبز و شاداب اس کے خوشے اور یہ سارے معاملات، فصلیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل زرد ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کٹ جاتی ہے۔ اب ہوائیں اسے اڑا رہی ہیں اس بھوسے کو۔ ابھی وہی زمین جو آپ کو سرسبز لگ رہی تھی، بڑے زبردست مناظر تھے، کسان خوش ہو رہا تھا، تیز آندھی چلی یا سیلاب آیا، وہ بہا کر سب کچھ لے گیا، اور ابھی وہ زمین بنجر معلوم ہو رہی ہے جس پر کوئی چیز تھی ہی نہیں شاید۔ یہ زندگی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار اور قدرت کے اندر ہیں۔ یہ زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ کیسے؟ کہ جس طرح پانی آسمان سے اترا اور اس نے زمین کے اندر وہ جذب ہوا اور زمین سے جڑی بوٹیاں ہوگیں اور فصلیں، اور ایک بہار لگ گئی کہ آپ کسان خوش ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں تک رہے گی اور کب تک، اب میں سے بہت پیسے کماؤں گا، اور ایک لمحہ آتا ہے ایسا یا تو خود کاٹ لیتا ہے یا کٹ جاتی ہے اس طوفان کے ذریعے اور اس آندھی کے ذریعے، اس سیلاب کے ذریعے یا کسی آفت کے ذریعے۔ ابھی وہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوتا ہے، کیا ہو گیا یہ؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس یہ اس کی مثال اس غبارے کی طرح تھی۔ وہ ہوا تھی تو وہ ایک بیلون، اس کا سائز بڑا تھا، وہ ہوا نکلی، ایک کانٹے چبھنے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا، معاملہ کلوز ہو گیا۔ یہ کیسے؟ اسی طرح روح وہ ایک جسم کے اندر آئی، اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور جسم بڑا چاقو چوبند، بچہ، پھر وہ جوان ہوا، جوانی کی عمر کو پہنچا، اور پھر بڑھاپا آ گیا۔ پھر اس کھیتی کی طرح جیسے کھیتی زرد ہوئی اور کٹ گئی، یہ بڑھاپا آ گیا، ابھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کرتے کرتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو جاتا ہے، بنجر زمین کی مانند، کہ ابھی یہ سانس نکلی ادھر سے اور ابھی یہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اس کو میت کہتے ہیں۔ بس یہ زندگی تھی۔ پھر اس نے کتنی گزاری؟ اس نے 100 سال زندگی گزاری ہے جی،
اس نے 110 سال زندگی گزاری ہے جی، لیکن وہ ایک لمحہ تھا اس کے لیے۔ وہ جو بزرگ جن کی عمر ماشاءاللہ آج 60 70 80 کو پہنچے ہوئی ہیں، 80 سال تک، ان سے اگر آپ پوچھیں نا تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک لمحہ ہے، اور وہ کل کی باتیں آپ کو اسی طرح ایک دو جملوں کے اندر سنا رہے ہوں گے کہ یہ کل کی بات ہے جی، ہم ادھر اس سکول میں پڑھتے تھے، اس گلی کوچے سے، اور ہم اس راستے سے گزرا کرتے تھے، اور ان کو وہاں تک یاد ہوتا ہے کہ اس سکول کے پاس فلاں بندہ فلاں بزرگ ایک ریڑھی لگاتا تھا، ہم یہاں سے یہ چیز کھایا کرتے تھے۔ وہ ساری زندگی کے ایک دو جملے کے اندر سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ 80 سال کی عمر، 80 سال۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم سابقہ سلف صالحین کی زندگیاں اور وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، جن کی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، ان کی لائف، ان کی زندگی کے بارے میں ایک پوری کتاب لکھی گئی ہوتی ہے کہ یہ فلاں بندہ گزرا ہے جی۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ گزر گئے وہ۔ عمر اس کی کتنی تھی؟ 100 سال۔ رزلٹ کیا ہے؟ گزر گئے وہ۔ آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 20 سال، 30 سال، 40 50، ایوریج جو چل رہی ہے عمر کی 60 65، کچھ زیادہ یاد لگا لیں تو آج سے آگے 100 سال بعد ہم میں سے ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اختیارات تو اللہ کے پاس ہے نا، لیکن ایوریج عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائی ہے کہ میری امت کی جو اوسطن عمر ہوگی وہ یہی 60 70، یہ اس کے درمیان ہوگی، اور آج کل ایسا ہی ہے، 60 65 یہی زندگی چل رہی ہے، عمر یہی چل رہی ہے۔ تو ہم اس کو ہمیشہ کی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وہ انسان سب سے زیادہ دھوکے میں رہتا ہے جو ایک نقلی اور جعلی اور ڈمی چیز کو اصل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ جو شرک کی ابتدا ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ یہاں سے ہوئی ہے کہ ایک جعلی اور نقلی چیز کو اصل سمجھ لیا گیا۔ وہ جو بزرگ ان کے فوت ہوتے تھے نا، ان کی تصاویر اور مورتیاں سامنے رکھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایک تصویر ہے، وہ ایک ڈمی ہے، وہ ایک مجسمہ اور مورتی ہے ان لوگوں کی۔ وہ اصل بزرگ سامنے ان کے نہیں بیٹھے ہوتے تھے مکہ میں، وہ ان کی مورتیاں اور مجسمے سامنے رکھ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یا یہ وہ اصل بزرگ سامنے ہمارے موجود ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بزرگ تو ادھر موجود نہیں، وہ تو چلا گئے قبروں کے اندر۔ وہ ایک نقلی اور جعلی چیز کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جس طرح وہ بچہ اس غبارے کو اصل سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ بڑا ٹائم میرے پاس رہے گا، اور وہ ایک کانٹا چبھنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ غبارہ ختم ہو جاتا ہے، ہوا اس کے اندر نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ بس یہ زندگی آپ کے سامنے اس غبارے کی مانند ہے کہ ہوا بھری ہوئی ہے، خوشنما لگ رہا ہے، اور ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا جی۔ ابھی میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اصل چیز یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لوگ میسج پر ایک دوسرے سے معافیہ مانگ رہے ہیں، اور کوئی کس لحاظ سے خوشی منا رہا ہے، اور کوئی کس لحاظ سے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ وش کر رہا ہے، اور ہیپی نیو ایئرز کے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ جو اسلامک ہسٹری تھی مسلمانوں کی، اس کو بھول گئے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت یہ ایسے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا تاریخ ہے، اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں اور کون سا چل رہا ہے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ بھول گئے ہیں۔ تو یہ جو عیسوی سال چلتا ہے کہ 2022 ہے اور 23 آنے والا ہے، کیا ہے یہ؟ کس بات پر خوشی منائی جا رہی ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں سے مزید ایک سال کم ہو گیا، اس پر خوشی منائی جا رہی ہے؟ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، آئندہ پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سال اس میں آپ نے کیا کیا؟ کیا یہ میں نے سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے 2023
کہ آخری لمحات کے اندر میں اس دنیا سے چل بسوں، کیا یہ میں نے سوچا؟ اور میں خوشی کس بات پر منا رہا ہوں؟ لمحات، ہر لمحہ آنے والا، زندگی ہماری اس لحاظ سے کم ہو رہی ہے، اور انسان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ زندگی مزید بڑھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان، آدم کا بیٹا جوں جوں بڑا ہوتا ہے نا، بچہ ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، ان پر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، بڑا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ دو چیزیں بھی اس کی بڑی ہوتی رہتی ہیں، زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح عمر اس کی زیادہ ہو رہی ہے، ایک لحاظ سے تو آخر سے کم ہو رہی ہے، لیکن ساتھ اس کے بڑا ہونے کے دو چیزیں بھی ساتھ اس کی اور زیادہ اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، حب المال و طول العمر۔ ایک مال کی محبت زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے، بچہ ہے تو اب اس کی ڈیمانڈ، جب وہ بچپن ہے اس کا، تو اس کی ڈیمانڈ ہو سکتا ہے پر ڈے 50 روپیز ہو، کہ مجھے 50 روپے چاہیے، میرا کام چل جائے گا۔ تھوڑا بڑا ہوا، اس کی ڈیمانڈ 100، 500، بھی 1000 تک پہنچ گئی۔ کچھ عمر اور زیادہ ہو گئی تو ابھی لاکھوں میں باتیں ہونے لگی ہیں، اور اس سے مزید، حالانکہ وہ ابھی 40-50 سال اگر گزر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے 10-15 سال ابھی رہ گئے، لیکن مال کی ہرس ادھر سے اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ نہیں وہ فلاں میں مکان بھی بنا لوں اور فلاں پراپرٹی بھی، جو یہ انسان کی طبیعت ہے نا، اس کے مزاج میں چیز شامل ہے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا وطول العمر، ابن آدم کی خواہش ادھر سے بھی زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی اور مل جائے۔ یہ انسان کا مزاج اور طبیعت میں شامل ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے نا فرشتے، یہ انبیاء کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو فرشتوں کو پہلے بھیجتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا، بات ہوئی کہ آپ کی زندگی کا اختتام ہونا چاہتا ہے اور یہ معاملہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ دے مارا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھا، ان کو تو یہ نہیں پتا تھا۔ جب فرشتے اللہ کے پاس واپس آ گئے تو کہ یا اللہ، وہ بندہ جن کے پاس آپ نے ہمیں بھیجا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کتنی عمر اور آپ کو چاہیے، ایک بیل اس کی پشت پر ہاتھ رکھیں اور جتنے اپنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے نا، اتنی عمر اور دے دی جائے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیل کی پشت پر اس کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا پھر بھی اینڈ ہی ہونا ہے، پھر بھی آخر موت ہی ہے۔ ان کا پھر یا اللہ ابھی آ جائے، یعنی جتنی زیادہ آپ عمر پا لیں، جتنی بھی، آخر کار موت ہی ہے، ختم ہو جانی ہے اس نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بڑا ہوتا رہتا ہے اور ساتھ یہ دو چیزوں کی ہرس بھی بڑھتی رہتی ہے، کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہو اور زندگی بھی میری، میں اور زیادہ زندگی کی بہاریں دیکھ لوں۔ لیکن آخر کار کیا ہونا ہے؟ اختتام ہی ہے۔ انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کے منصوبے اور پلاننگ، یہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے وہ۔ جیسے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو زمین پر آپ نے ایک مربع شکل کا ایک خط بنایا، اس کے وسط میں ایک لمبی لائن کھینچی اور چھوٹی چھوٹی 7 لکیریں، لائنیں ساتھ ساتھ کھینچ دی۔ پھر آپ نے وہ بنا کر تو صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ لمبا خط جو میں نے بھیجا ہے، یہ کھینچا ہے، یہ انسان کی ایک تو زندگی اور ساتھ اس کی لمبی لمبی امیدیں ہیں، اور ساتھ جو چھوٹے چھوٹے میں نے خط کھینچے ہیں، یہ انسان کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والے حادثات ہیں۔ ادھر سے نکلتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے پھنس جاتا ہے۔ زندگی سے زیادہ جو ہماری پلاننگ، وہ زندگی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر زندگی ہماری 60 سال یا 70 سال ہے تو پلاننگ اور منصوبے ہمارے 80 اور 90 سال کے ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ اس پلاننگ کے اندر آخرت شامل نہیں ہوتی ہے۔
اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے، مال کمانا، معیشت، معاش اور کاروبار، اس میں شریعت اسلامی نے آپ کو منع نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ گھر میں بیٹھ جاؤ اور صرف آپ تسبیحات اور اذکار کرتے رہو، آپ مال نہ کماؤ، بالکل گھر میں بیٹھے رہو، نہ اچھا کپڑا پہنو، نہ اچھا کھانا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی زندگی میں کاروبار کیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ اگر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی سخاوت کی اور اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں اور زیورات اور یہ دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر انہوں نے یہ کام کیا تو مال ان کے پاس آئے۔ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے آخرت کو کتنا یاد رکھا ہوا ہے، اس آپ کی پلاننگ اور منصوبے کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو خراب نہیں ہوا کہیں۔ اس مال کی حرص اور زندگی کی حرص کی وجہ سے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور تو نہیں ہوا، یہ چیز ہے اصل۔ مال کمانا یا کاروبار کرنا اس کی مذمت نہیں ہے، یہ تب مذموم ہے جب اس کے ساتھ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، جب یہ چیز اللہ کے ساتھ تعلق پر اثر انداز ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کو ہم ویلیو اتنی دے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس بات سے شریعت اسلامی ہمیں روکتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو ہم یہ سمجھیں کہ ایک دھوکہ ہے، یہ وقتی چیز ہے، ہم ادھر آئے ہیں چاند لمحوں کے لیے، جو لمحے ہمارے اس میں ہم نے کھانا پینا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ہم نے زندگی گزارنی ہے اس میں ہمارے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اصل زندگی ہم نے آخرت کی بنانی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی۔ آخرت کے مقابلے میں اگر ہم کمپیریزن کریں دنیا آخرت کا، یہ چیز ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس دنیا کی مثال آپ نے دی ہے، صحیح مسلم حدیث آتی ہے، مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ تم میں سے سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اس کے بعد ڈبو کر جب نکالتا ہے نا، پھر دیکھے جتنا وہ پانی انگلی کے ساتھ واپس آیا ہے نا، یہ دنیا ہے، اور باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ کتنی زبردست مثال آپ نے دی ہے کہ اس اب دیکھیں نا، وہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آخر آئے گا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سمندر کے مقابلے میں۔ اب کتنی نادانی والی اور یعنی بے شعوری والی بات ہے کہ ہم اس جو انگلی کے ساتھ پانی ہے اس کو ایک اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور باقی جو سارا سمندر ہے اس کو اس انگلی کے ساتھ آنے والے قطرے کی وجہ سے اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے کہ اس کو اصل نہ سمجھو، یہ ایک وقتی زندگی ہے، اس نے گزر جانا ہے، اس میں کچھ اس زندگی کے لیے کر جاؤ جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر آتی ہے۔ فرماتے ہیں لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یمن کی طرف بھیجا نا، عام طور پر یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وخرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت راحلته، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکل پڑے ہوئے اور مجھے کچھ نصیحتیں کر رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ کتنی عاجزی، کتنی عاجزی! آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت ایک ریاست کے عظیم حاکم ہیں۔ آپ ذرا یہ سوچئے نا، موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں سے عام بندہ بھی، اس کی اگر کوئی گورنمنٹ کی جاب لگ جائے تو وہ پاؤں نیچے نہیں رکھتا۔ پروٹوکول کہ ہم اتنے بھوکے ہیں کہ ہم انسان کو پھر انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جب روڈوں پر نکلیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمام روڈ ہماری وجہ سے بند ہو جائیں، صرف میں اس روڈ پر چل رہا ہوں۔ اتنا تکبر ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ انسانیت کی حرمت، احساس اور عزت
اس وقت ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب آج آ رہے ہیں، ٹریفک جام ہے، مریض ایمبولنس کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ سیکورٹی کے مسائل ہیں. یہ جناب ادھر سے اسلام آباد پہنچیں گے تو ہم نے ٹریفک کھولنی ہے، اور معیشت تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمارے پروٹوکول پر اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے. رات 8 بجے بازار بند کر دیے جائیں، اس پر تو ہماری پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن پروٹوکول پر جو اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پر کسی کی طرف دھیان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھائے ہوئے اور ساتھ چل رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسی کچھ نصیحتیں کر رہے تھے. پھر معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، یا معاذ انک عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، معاذ ہو سکتا ہے آئندہ جب آؤ گے تو میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے آپ نے یہ الفاظ فرمائے، ان اول الناس بی المتقون. معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آپ نے فرمایا، معاذ یہ بات یاد رکھنا، میرے سب سے نزدیک میرے جو مقرب بندے ہیں نا، جو میرے نزدیک ویلیو رکھتے ہیں، جو میرے قریب ہیں، جو سب سے زیادہ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ میرے نزدیک زیادہ ویلیو رکھتے ہیں. یہ خیر نصیحتیں کر رہے تھے. میں جس پوائنٹ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منہج پر تربیت کر رہے تھے کہ معاذ سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ چند لمحات ہیں، چند ماہ اور چند سال ہیں، یہ ختم ہو جانے ہیں. جب یہ ایسا ہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ اس ایک دنیا کو کہا گیا کہ یہ ایک قطرہ ہے اس پانی کا، اس ایک قطرے کو ہم اتنی ویلیو دے رہے ہیں اور باقی سمندر کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابی کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مرہ بجدی اسق میت. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس مردار بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، مردہ تھا بکری کا بچہ، مردہ پڑا ہوا تھا، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایکم یحب، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس بکری کے بچے کو بدرہم ایک خرید لے؟ کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے؟ یہ ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، یہ مردہ ہے، اس کو کوئی 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ کرام کہنے کہ لا نحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کدھر پسند کرتے ہیں. آپ خود بھی دیکھیں نا کہ آپ باہر جاتے ہیں روڈ کے ساتھ ایک بکری کا بچہ، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، عمر چاہے اس کی جتنی زیادہ ہو، جتنا وہ موٹا تازہ اس کے اندر گوشت ہو، کوئی بندہ بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلکہ اگر مفت بھی کہے نا کہ اٹھا کر لے جاؤ گھر، کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی ویلیو نہیں ہے ہمارے نزدیک، وہ بیکار ہے، ضائع ہے. وہ اس غباری کی طرح کہ جو بچہ لے کر آیا تھا 10 روپے کا، اس میں سے ہوا نکل گئی اور وہ پھٹ گیا، اس کو بچہ پاؤں میں روند رہا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ دھوکہ ہے ایک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس کو تم خریدو گے 1 درہم کے اندر؟ کوئی ایسا بندہ 1 درہم کے اندر خرید کر لے جائے گھر میں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں خریدیں گے اسے. آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. یاد رکھو کہ اللہ کی قسم دنیا اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے اللہ کے نزدیک، کوئی وقت ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کی. سوچیں نظر آپ، وہ بکری کا بچہ زندہ نہیں، مردہ، اس کو کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا،
کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی مفت کے اندر اٹھا کر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کو پھینکا ہوا ہے باہر۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ دنیا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے۔ پھر ہم کدھر جا رہے ہیں، کس ٹریک پر ہم چل رہے ہیں، ہماری پلاننگ کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ یہ دنیا وہ ڈمی ہے، وہ مجسمہ اور مورتی ہے جو سامنے رکھی ہوئی ہے، یا اس بت کی طرح ہے جو ہندوؤں نے بنا کر رکھے ہوئی ہیں اور اس کو اصل سمجھ رہے ہیں۔ زندگی کے لمحات گزاریں ضرور، مال بے شک کمائیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا تعلق اللہ سے کمزور نہیں ہونا چاہیے، اصل یہ بات ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مال کمایا اور سب سے زیادہ سخی، مالدار، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نماز بھی رہی ہو؟ پڑھ کر دیکھیں سیرت ذرا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کبھی ایک نماز بھی اس وجہ سے مس ہوئی ہو کہ وہ مال کمانے چلے گئے تھے۔ ہمارے کتنے کاروبار ہیں آخر، اور میرے خیال میں ہم جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں عثمان رضی اللہ کے مال کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے باوجود ان چھوٹے چھوٹے کاروبار کی وجہ سے ہماری کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے، سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم گناہ کریں اور اس پر ہمیں شرمندگی بھی نہ ہو۔ یہ سب سے کمزور لیول ہے ایمان کا، یہ والا کہ ہمیں اس پر کوئی شرمندگی بھی نہ ہو، کوئی فکر ہی نہ ہو۔ نو پرابلم، رہ گئی تو کیا ہے، 4 تو پڑھی ہیں، ایک ہی رہ گئی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے بہت بڑی۔ کبھی یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں، شام کو جب بستر پر جاتے ہیں کیلکولیشن کیا کریں کہ میں نے کیا کیا آج۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بکری کے اس مردب بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جس کو آپ جس کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ سمندر سے نکالی جانے والی انگلی، اس کے ساتھ پانی آنے والا جو قطرہ ہے، یہ دنیا اور باقی آخرت ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اس آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح تم ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ یہ مثال آپ نے کیسے بیان کی ہے کہ ایک بندہ لاہور سے تلنگانگ آتا ہے کسی کام کے لیے، کسی دوست کو ملنے کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، اور کوئی اس کی جاب ہے، وہ تلنگانگ کو اپنی اصل منزل نہیں سمجھتا ہے۔ آخر وہ یہی کہے گا کہ میں نے جتنے بھی اتنے عرصہ ادھر گزار لوں، میں نے لاہور واپس چلے جانا ہے اپنی منزل پر۔ یہ انسان کی مثال ہے کہ یہ زندگی جتنی بھی وہ گزار ادھر، اصل اس نے آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر اس حدیث کو ڈیفائن کرتے ہیں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح کر لیتے ہو پھر شام کا انتظار مت کیا کرو، ہو سکتا ہے پہلے پہلے موت آ جائے، اور جب شام کر لیتے ہو تو پھر صبح کا انتظار مت کیا کرو، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنازے دوسرے لوگوں کو پڑھنے، ہمارا جنازہ نہیں پڑھا جانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہم اعلانات سنتے ہیں بس یہ لوگوں کے ہم نے سننے ہیں کہ فلاں فوت ہو گئے اور فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فلاں دنیا سے چل بسا ہے، اور فلاں کتنے بجے جنازہ ہے۔ یہ معاملات شاید دوسروں کے ساتھ ہونے، ہمارے ساتھ نہیں ہونے۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، یا سوچتے ہیں تو بس اس حد تک کہ ہاں جی موت برحق ہے، آ جانی ہے، کرنا کیا ہے اس کے لیے، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے جو زندگی گزری ہے اس میں کیا کیا ہے، اور جو حال گزر رہا ہے پریزنٹ اس میں کیا کر رہے ہیں، اور جو مستقبل ہے فیوچر اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں اس زندگی کے لیے جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور یہ وہ چیزیں جو فضولیات ہیں، لغویات، ان کے اندر اپنے آپ کو نہیں مشغول کرنا چاہیے۔ یہ ہیپی نیو ایئرز ہے، اور یہ نیا سال مبارک، اور یہ چیزیں ایک تو شرعاً ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نئے سال کی کسی کو مبارکباد دیں، اور یہ جو شور شرابہ اور گول گپڑا کیا جاتا ہے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک عقل مند انسان شریعت کو چلو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پر رکھیں، اس کا کیا فائدہ ہے دنیاوی لحاظ سے، چلو دین کو تو ایک سائیڈ پر رکھیں، دنیاوی لحاظ سے اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟
اور یہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بڑے مرعوب ہیں ان لوگوں سے جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم، ویسے تو جن کو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں نا۔ دیکھیں، ایک ہے دینی لحاظ سے وہ چیزیں، ایک ہے آپ ایک الگ قوم ہیں، آپ پاکستانی ہیں، ایک آپ کا اپنا کلچر ہے، آپ کا تہذیب اور تمدن وہ غیر مسلم سے ایک جدا ہے، آپ کا تشخص علیحدہ ہے، آپ پاکستانی قوم ہیں۔ ہم کیوں اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ان لوگوں نے کی ہے تو ہم نے بھی وہ سارا کلچر ادھر لے کر آنا ہے؟ کبھی مدر ڈے منایا جا رہا ہے، اور کبھی فادر ڈے منایا جا رہا ہے، اور کبھی کوئی دن منایا جا رہا ہے، کوئی کیا ہے یہ چیز؟ اصل چیز قوم کی تربیت ہے۔ جس قوم کو آپ یہ نہیں سمجھا رہے کہ والدین کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کا احترام کیا ہے، آپ ان کو سال میں ایک دن دے دیتے ہیں کہ یہ مدر ڈے اور فادر ڈے منائیں۔